اس ملک میں کس منظم پلاننگ کے تحت کیسے زبردست نقصانات پہنچائے جا رہے ہیں۔ ابھی قریب میں دہلی میں سرکردہ علماء اور مختلف جماعتوں کے ذمہ دار جمع ہوئے تھے، وہاں آپس میں مذاکرہ ہوا تو یہ معلوم ہوا کہ صرف دہلی اور اس کے اطراف میں جو سلم ایریاز ہیں، جو کچی آبادیاں ہیں، جو پرپٹیاں ہیں، وہاں کی تقریباً 500 مسلمان لڑکیاں مرتد ہوئی ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر کے چلی گئی۔ 500! آپ سوچئے یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے۔ مہاراشٹر میں خود اس گجرات میں کتنے علاقے ہیں جہاں کالجز میں پڑھنے والی مسلمان لڑکیوں کو پلاننگ کے تحت ورغلایا جا رہا ہے اور بے حیائی کے راستے سے اقتدار تک پہنچایا جا رہا ہے۔ بھوپال ہم لوگ بھی گئے تھے اگست میں 2-3 مہینے پہلے، وہاں مسلم پرسنل لا بورڈ کی خدمت کرنے والی اصلاح معاشرہ کی ذمہ دار بہنوں نے ہم لوگوں کو یعنی بورڈ کے خادموں کو یہ بات بتائی کہ ہمارے یہاں ایک سال میں ہمارے بھوپال کے ایک زیادہ بڑی مسلم آبادی والے علاقے سے 100 سے زیادہ مسلمان لڑکیاں اور عورتیں غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی ہیں، مرتد ہو گئی۔ صرف لڑکیاں نہیں، عورتیں بھی، جن میں بچے والی عورتیں، وہ اپنا دین ایمان، اپنی حیا، اپنا ضمیر، اپنی شرم سب بیچ کر جا رہی ہیں۔ کتنے ہمارے نوجوان لڑکے ہیں جن کے ذہنوں میں اسلامی قانون کے سلسلے میں جراثیم پیدا کر دیے گئے، وہ کہہ رہے ہیں برملا کہ اسلام کا قانون طلاق ہم کو نہیں سمجھ میں آتا، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ عورت کو کیوں پردے میں رکھا گیا، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ عورت کو چہار دیواری میں قید کیوں کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے نام عبداللہ اور عبدالرحمان ہیں، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے اوپر اسلام اور مسلمانوں کا لیبل لگا ہوا ہے، وہ اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ عملی اقتدار اور ذہنی اور فکری اقتدار پورے ملک میں آہستہ آہستہ اپنے پنجے جمانا ہے، اور وقت ہوتا تو میں یہ تفصیل بھی بیان کرتا کہ کتنے منظم طریقے پر سازش کے تحت اس کو پورے ملک میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک زبردست ذہن کام کر رہا ہے، اس کے پیچھے محنت کام کر رہی ہے، اس کے پیچھے منصوبہ بندی ہے، اس کے پیچھے ایک پلاننگ ہے جو آئندہ کے 25-30 سالوں کے لیے کی گئی ہے، اور اس پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لگا دیا گیا ہے۔ لاکھوں کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے اس ملک سے اسلام کا خاتمہ کیا جائے، مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ ہمارے بورڈ کے صدر عالی قدر حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بورڈ کے جلسوں میں کہ یاد رکھنا اس ملک میں اسلام اللہ کے فیصلے کے تحت آیا ہے، رہنے کے لیے آیا ہے، جانے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ نے اس ملک میں اسلام کو رہنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم محنت نہیں کریں گے، علماء کوشش نہیں کریں گے، طلباء ابھی سے اپنی ذہن سازی نہیں کریں گے، اگر ہم باطل تحریکات، باطل فتنوں، ظالم قوتوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، اگر ہم بزدلی کا شکار ہو جائیں گے، کم ہمتی کا شکار ہو جائیں گے، تو پھر اس امت کو کوئی بچانے والا نہیں۔ سب سے بڑی آواز اگر ایمان کے بچانے کی کہیں سے اٹھتی ہے وہ مدرسہ ہے۔ سب سے طاقتور تحریک اگر ایمان کے نشر و اشاعت کی کہیں سے کھڑی ہوتی ہے مدرسہ ہے۔ میں صاف کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی تمام جماعتیں، تمام تنظیمیں، تمام تحریکات وہ سب ایک طرف ہیں، مدرسے کی خدمت ایک طرف ہے۔ کوئی تحریک اور تنظیم صیانت اسلام، حفاظت اسلام، تبلیغ اسلام، نشر و اشاعت اسلام، باطل تحریکات کے مقابلے اور فتنوں کے انسداد کے لیے وہ کوشش نہیں کر سکتی ہے جو کوشش مدرسہ انجام دیتا ہے، وہ کوشش جو مدرسے کے لوگ خدمت کے طور پر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے مدرسے میں پڑھتے ہوئے اپنے اندر ہمت، قوت پیدا کیجیے اور باطل تحریکات کو سمجھیے، اپنے اکابر کی سوانح اور سیرت پڑھیے۔ جب جیسا فتنہ اٹھا انہوں نے مقابلہ کیا، قادیانیت آئی، اس کے آگے سد سکندری بن کر کھڑے ہوئے، شدید سنگت کی تحریک اٹھی، اس کے خلاف
طاقتور آواز علماء نے اٹھائی، عیسائیت کا فتنہ اس ملک میں آیا اور انگریزوں کا اقتدار قائم ہوا اور عیسائیت کی تبلیغ شروع کی گئی، تو عیسائیت کا قلع قمع کرنے والے ہمارے علماء تھے، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا محمد علی منگیری، انہوں نے کتابیں لکھی، تہجد کے وقت اٹھ کر عیسائیت کی ترتیب میں کتابیں لکھی، اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے اظہار الحق نام سے وہ کتاب لکھی کہ آج تک دنیا عیسائیت اس کتاب کا جواب نہیں دے سکی۔ ہمارے بڑوں نے اور بزرگوں نے ہر دور میں خدمت انجام دی ہے۔ آج وقت آیا ہے کہ ہم ان کی اولاد، ان کے اخلاق، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کے نام لیوا اور ان کے سیرت و سوانح کے حوالے سے اپنے زندگی کا عمل مرتب کرنے والے ہم بھی ایک مرتبہ عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ بڑوں کی سرپرستی میں ان فتنوں کے مقابلے کے لیے آگے آئیں، علماء آگے بڑھیں، طلبہ تیاری کریں اور اپنے اندر استعداد پیدا کریں، اور یاد رکھیں کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے۔ یہ کرن جو مدرسے سے نکلے گی اور پھوٹے گی وہ ساری ظلمتوں پہ بھاری ہوگی، نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔